وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 9۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اولاد یعقوب، یاد ہے جب تم میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد تم لوگ اس کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔ جب تک گائے ذبح نہیں کی گئی کسی کو قاتل کے بارے میں علم نہ ہوا۔ قاتل بھی وہیں موجود تھا، لیکن اس نے قتل کرنا چھپا رکھا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر کر دے جسے تم چھپا رہے تھے۔ وضاحت: قتل ہونے والے کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا اس گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا قتل کیے گئے شخص کی لاش کو مارو تو یہ مقتول تمہیں اپنے قاتل کا پتہ خود بتا دے گا۔ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور سچ سامنے آ گیا۔ یوں قاتل کا علم ہوا اور اسے سزا دی گئی۔ جس طرح ہم نے مقتول کو زندہ کیا، اس طرح مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کریں گے۔ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ وضاحت: قبیلے کا ہر شخص گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاتا رہا، حتیٰ کہ قاتل نے بھی ایسا ہی کیا۔ قاتل کے ٹکڑا لگانے پر قتل ہونے والے شخص نے اٹھ کر بتا دیا کہ یہی میرا قاتل ہے۔ قاتل کے بارے میں بتانے کے بعد وہ شخص پھر سے مر گیا۔ بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم اور قتل کا معمہ حل ہونے کا واقعہ آیت نمبر 67 سے 73 تک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کی نسبت سے سورہ کا نام البقرہ یعنی گائے رکھا گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اولاد یعقوب، سب نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں کی طرح رہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں اور ندیاں نکلتی ہیں، کچھ ایسے کہ پھٹ جائیں تو ان کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ میرے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ انسان ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یاد رکھو، میں تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ میرے علم میں ہے۔ وضاحت: قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، قرآن پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات کے ماننے والے یہودی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ گروہ جان بوجھ کر قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ان کا ایک گروہ قرآن سنتا، سمجھتا، اسے اچھی طرح پہچانتا اور پھر جان بوجھ کر بات بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ یہودی قرآن پر یقین کر لیں گے؟ شان نزول: یہ آیت مبارکہ انصار کے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہودیوں کے دوست، ان سے معاہدہ رکھتے اور ان کے ہمسائے تھے۔ انصار چاہتے تھے کہ یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انصار کو آخری نبی اور ان کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، لیکن وقت آنے پر ایمان لانے کے بجائے رسول اللہ سے حسد کرنے لگے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. یہودیوں کا ایک گروہ جب ایمان لانے والوں سے ملا تو کہتا ہے ہم محمد رسول اللہ اور حساب کتاب کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یہی لوگ جب آپس میں ملے تو کہتے ہیں کیا وہ راز جو اللہ نے تورات کی صورت میں ہم پر کھولے ہیں وہ تم مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ تم تورات میں آخری نبی کی بیان کی گئی نشانیاں مسلمانوں کو بتاتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو کل یعنی حساب کتاب کے دن مسلمان اپنے رب کے حضور انہی نشانیوں کو تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے محمد پر ایمان نہیں لائے، جس سے تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. کیا تمہیں عقل نہیں کہ ایسا کرتے ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. یہودی وہ باتیں چھپانا چاہتے ہیں جو انہیں میں نے بتائیں. بھلا کوئی بات مجھ سے چھپی رہ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. کیا ایسا کرنے والے اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ ظاہر کریں یا چھپائیں؟ میں سب جانتا ہوں. پھر ایسا کرنے کا مقصد وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. میرے رسول، ان یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لوگ تورات کو زبانی پڑھتے ہیں یا خود سے بے بنیاد باتوں اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے ہیں. یہ لوگ جھوٹی توقعات پر جی رہے ہیں. ایسے لوگ صرف گمان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ باتیں اللہ کی بتائی ہوئی ہیں. یہ سب جھوٹ ہے جو وہ میرے متعلق کہتے ہیں. وضاحت: یہاں یہودیوں کے ان علماء کا ذکر کیا گیا ہے جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے. وہ ان یہودیوں کو جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے جھوٹی امیدیں دلاتے. یہودیوں کے گمان کی بنیادی وجہ ان کے علماء کی طرف سے تورات میں کی گئی تبدیلیاں تھیں. یہاں پہلے پارے کا پہلا آدھا مکمل ہو گیا. ہم اسے نصف کہتے ہیں، اسے حزب بھی کہا جاتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہودیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تورات لکھتے ہوئے اسے اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتے ہیں. وہ اس کتاب میں خود سے گھڑ کر باتیں میری طرف منسوب کر دیتے ہیں. اپنی گھڑی ہوئی باتوں کے متعلق لوگوں سے کہتے ہیں یہ سب اللہ کے حکام ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش اور پسند کی باتیں بتا کر ان سے کچھ مال کما سکیں. جو کچھ انہوں نے خود سے گھڑ کر تورات میں لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوں گے. میری کتاب میں تبدیلی کرنا اور اس تبدیلی کے عوض پیسے کمانا ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. شان نزول: یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد تورات میں آپ کے بیان کردہ حلیے میں خود سے تبدیلیاں کر دیں کہ وہ کہہ سکے کہ محمد بن عبداللہ وہ نبی نہیں جن کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے. یہودی نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں لکھی رہیں. انہوں نے ان نشانیوں کو تبدیل کر دیا جو تورات میں سے ختم کر دیں. یہ آیت مبارکہ اسی لیے نازل ہوئی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہودیوں میں موجود لوگ کہتے ہیں حساب کتاب کے بعد آگ ہمیں چند دن کے لیے چھوئے گی، ہم آگ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. میرے رسول، آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ آپ کا رب جس کے خلاف نہیں جا سکتا؟ یا یہ لوگ میرے متعلق وہ بات کہتے ہیں جس کا انہیں خود بھی علم نہیں؟ یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے جو انہوں نے خود سے بنائی ہیں. شان نزول: یہودی کہتے تھے اس دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے. دنیا کے 1000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں.
اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ 7 دن جہنم میں رہیں گے، جس کے بعد ہم پر عذاب ختم ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ کہتے تھے ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ہم نے 40 دن گائے کے بچڑے کی عبادت کی، اس کے بعد ہم جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جس نے ایسے کام کیے جو میری ناراضی کا سبب بنے اور گناہ کمایا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے تمام لوگ اپنے گناہوں اور میری ناراضی کی وجہ سے ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، شرک کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے، ایسے سب لوگوں کو سزا ملے گی۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت سے وہ لوگ مراد نہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور غلطی کر بیٹھے، یعنی گناہ میں مبتلا ہوئے، بلکہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جو لوگ مجھ پر، میرے رسول پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، میں نے ان کے لیے ہمیشہ سرسبز اور تازہ رہنے والے باغوں کی جنت تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ایمان لانے والوں کے لیے میرا انعام ہے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امی: ایسا شخص جو لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا نہ جانتا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ امی علم نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگ کوئی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں لیکن اسے لکھ پڑھ نہیں سکتے، انہیں ان پڑھ کہنا مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ امی تھے۔ لفظ امی قرآن حکیم میں مختلف انداز میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ انصار: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے جو لوگ ایمان لائے وہ انصار کہلائے۔ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ یہ نام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لفظ انصار قرآن حکیم میں 8 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ بھتیجا: بھائی کا بیٹا بھتیجا کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ سعودی عرب کا شہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آباد ہوئے۔ پہلی اسلامی ریاست یہیں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس شہر مدینہ منورہ ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے 435 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ مقتول: جسے قتل کر دیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں۔ ہجرت: اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ، شہر یا ملک میں جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ شائع زندگی میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ایمان لانے والے رسول اللہ کے حکم اور محبت میں مکے سے حبشہ اور مدینہ منورہ ہجرت کرتے رہے۔ مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو مجبوری میں 8 سال میں 3 مرتبہ ہجرت کرنا پڑی۔ ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو حکم تھا کہ وہ جہاں بھی رہتے ہوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔